السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اسٹوڈنٹس آپ لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے پوری ورلڈ کے اندر جو ہے وہ مسائل ہیں، پرابلمس ہیں۔ اسکول کالجز میں تعطیل ہے اور یہ تمام تعلیمی ادارے تعطل کا شکار ہیں۔ اس افراتفری اور نفسہ نفسی کے اندر ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم کے چراغوں کو روشن کریں، اور اس میں اس وقت ایک واحد ذریعہ جو ہمیں نظر آتا ہے وہ ہے انٹرنیٹ کے ذریعے سے تعلیم کو جاری رکھا جائے۔ تو یہ ایک بہترین ٹول ہمارے پاس موجود ہے، اگر ہم اس سے استفادہ کریں گے تو انشاءاللہ دنیاوی میدان میں اور اخروی میدان میں بھی پیچھے نہیں رہ سکتے۔ زوم پہ کلاسز جاری ہیں، لیکن وہاں پر کچھ نہ کچھ پرابلمس آ جاتی ہیں جس کی وجہ سے ہم کلاس نہیں لے پاتے۔ اس لیے یہ کلاس ریکارڈ کر رہا ہوں، اور اس کے بعد کیونکہ اس میں آپ کے سوالات نہیں ہوتے، کلاس تو وہی اچھی ہوتی ہے کہ جس میں فیس ٹو فیس بات کی جاتی ہے اور فزیکلی اسٹوڈنٹ سامنے موجود ہوتا ہے، تو ٹیچر ایک اچھی طرح سے اس کو ایکسپلین کر سکتا ہے اور اسٹوڈنٹ بھی پھر سوالات کر سکتا ہے جو چیز اس کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ بہرحال لیکن کیونکہ واٹس ایپ بھی ہمارے پاس موجود ہے، پھر زوم کلاسز بھی ہیں، تو اگر کسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ وہاں پر اپنے سوالات پوچھ سکتا ہے۔ بیٹا سورہ انفال کی 75 آیات الحمدللہ ہم مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے سوالات، اس کے جوابات اور الفاظ معنی، اس کی خاص آیات جو کہ ہر چیپٹر کے آخری میں ہیں، وہ آپ کو کرائی جا چکی ہیں۔ اب حدیث کا سلسلہ ہے جو تقریباً ہم نے 2 احادیث نمبر 1 اور نمبر 2 کرا دی تھی۔ انشاءاللہ اس کو دوبارہ سے میں ریکارڈ کر دوں گا تاکہ وہ آپ کے پاس موجود رہے اور آپ اس کو وقتاً فوقتاً اگر کوئی سمجھ میں نہ آئے تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت حدیث نمبر 6 جو ہے وہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ اس کو اچھی طرح سے جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ تو حدیث نمبر 1 ہماری کیا ہے؟ من بیٹا من جس جگہ بھی، چاہے قرآن میں چاہے حدیث میں، کسی بھی جگہ پر اگر لفظ من آتا ہے تو اس کا مطلب جو ترجمہ کریں گے تو آپ جو یا جس کسی نے، یہ اس کا ترجمہ کریں گے۔ اب من کا مطلب کیا ہے؟ جو یا جس کسی نے۔ کسی کوئی مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے، کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ احبا، احبا کا مطلب ہوتا ہے بیٹا محبت۔ ٹھیک ہے، محبت۔ من احبا، جس کسی نے۔ احبا اس وقت بات ہو رہی ہے کہ محبت کی، یعنی کہ ماضی کی بات ہو رہی ہے، ماضی میں۔ احبا، من احبا، جس کسی نے، جس نے محبت کی، للہ، ٹھیک، جس کسی نے محبت کی۔ حدیث نمبر 6 من احبا للہ، جس کسی نے محبت کی، کس کے لیے؟ للہ۔ یہ جو لام ہے، لام زیر لی، یہ جب بھی آئے گا لی، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ کہیں بھی قرآن میں کسی بھی جگہ پر یہ لفظ لی یعنی کہ لام کے نیچے زیر ہو، یہ لفظ آپ کو نظر آئے، اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے۔ کتابی، کتاب زیدن، ٹھیک ہے، کچھ بھی اس قسم کی کسی کے لیے آپ کریں، لی، لفظ لام یہاں پر استعمال کیا جائے گا۔ من احبا للہ، جس کسی نے محبت کی، سوال کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ واو کا مطلب اور، ہر ایک جانتا ہے اس چیز کو۔ جس کسی نے محبت کی اللہ کے لیے، اور اب
غزہ، اب غزہ، جس کسی نے بھی محبت کی اللہ کے لیے وہ اب غزہ، اب غزہ کی جو میننگس ہیں بیٹا وہ ہیں بغض، لیکن لفظ سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے بغض، اردو میں کہتے ہیں نا بغض، نفرت، دشمنی، کوئی بھی آپ اس میں لفظ جو ہے وہ لے سکتے ہیں کہ اب غزہ کا مطلب کیا ہے، بغض بھی ہو سکتا ہے، نفرت بھی ہو سکتا ہے، دشمنی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ اب غزہ للہ، یعنی کہ یہ جو دشمنی ہے یہ بھی کس کے لیے، نفرت بھی ہے وہ بھی کس کے لیے، نفرت بھی ہے وہ بھی کس کے لیے، بغض بھی ہے تو وہ کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ یعنی کہ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، اور ابغضہ یعنی کہ کیا، دشمنی کی، یہ بھی ماضی کی بات ہے، یعنی کوئی زندگی جس نے اپنی زندگی کے اندر یہ کام کیا ہے، محبت کی اللہ کے لیے، ابغضہ بغض رکھا ہے اللہ کے لیے، و عطا یعنی کہ دینا، کسی کو کچھ دینا، کسی کو کچھ دیا اللہ کے لیے، یہ بھی کس کے لیے، اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، محبت کس کے لیے، اللہ کے لیے، وہ ابغضہ للہ، بغض کس کے لیے، اللہ کے لیے، وہ عطا للہ، عطا کرنا کسی کو دینا کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ تین کا میں نے ابھی تک آپ کو بتایا، یہ حدیث نبوی ہے، ہمارے سلیبس کی حدیث نمبر 6 ہے، جس میں بات کی جا رہی ہے محبت جس نے کی اللہ کے لیے، نفرت جس نے کی اللہ کے لیے، دیا عطا کیا، عطا کرنا دینا کس کے لیے، اللہ کے لیے۔ تین کا میں نے آپ کو ابھی تک بتا دی، اس حدیث کے اندر رسول خدا نے 4 چیزوں کو یہاں بیان کیا ہے، اس میں سے 3 ہم نے آپ سے جو ہے وہ بیان کر دی ہے۔ آخری واہ، یہ والا بھی واہ اور یہ والا بھی واہ، دونوں کا مطلب کیا ہوگا، اور کہیں بھی واو اور کے معنی و منع للہ، اور جس نے اپنے آپ کو روکا یا رکا یا کسی کو روکا، یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، منع کیا، جس نے کہتے ہیں نا اس نے اس کو منع کر دیا، وہ منع للہ، اور جس نے منع کیا، رکا، یقیناً وہ کام یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں جو کہ شریعت کی روح سے صحیح نہیں ہے، بدحجابی صحیح نہیں ہے، گالی دینا صحیح نہیں ہے، غیبت کرنا صحیح نہیں ہے، تہمت لگانا کسی پر صحیح نہیں ہے۔ فار ایگزامپل ایک بندے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ بندہ صحیح نہیں ہے، اب غیبت کرنا اچھی بات نہیں ہے، غیبت اگر کوئی کرے گا تو روایت میں آیا ہے کہ اس نے اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھایا، تو غیبت صحیح نہیں ہے۔ اب وہ فوراً رک گیا کہ میرے اللہ نے مجھے منع کیا ہے کہ میں کسی کی غیبت نہ کروں، رک گیا، تو یہاں پر کس لیے روکا ہے، اللہ کے لیے روکا ہے۔ بس 3 کام یہاں پر جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، کون کون سے، ابغضا للہ، احبا للہ، عطا للہ، منع للہ، ٹھیک ہے۔ یہ 4 کام ہیں، اگر کوئی اپنی زندگی کے اندر ان چاروں کاموں کو اگر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا جو ہدف ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے بھیجے ہوئے اپنے نبی کے ذریعے جو شریعت ہے اس کے لیے اگر انسان اپنے ان 4 کاموں کو انجام دیتا ہے، یعنی کہ محبت کسی سے بھی کرتا ہے، دیکھیں اپنے پیرنٹس سے زیادہ کوئی ایسا انسان نہیں ہے دنیا میں کہ جو اس سے جو ہے وہ محبت کرتا ہو، تو اس سے جو محبت ہے وہ بھی کس لیے ہونی چاہیے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے ابغضا للہ، کسی سے اگر دشمنی ہے، ذاتی وجوہات کی بنا پر کسی سے بھی دشمنی نہیں ہونی چاہیے۔ ہم خود دیکھتے ہیں سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے موجود ہے، بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، وہ بڑھیا کہ جو
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کچرا پھینکا کرتی تھی جب آپ گزرا کرتے تھے. ہم نے کیسے سنا؟ پھر ایک دن پتہ چلا کہ رسول خدا جب وہاں سے گزرے پتہ چلا کہ وہ آج آئی نہیں. کسی سے معلوم کیا، کسی نے بتایا کہ وہ بیمار ہے. آپ تحائف لے کر جاتے ہیں نا، کہتے ہیں یہ بھی مستحب ہے کسی کے گھر جائیں عیادت کے لیے تو صرف دیکھنے جانا بھی مستحب ہے، مگر کچھ ساتھ لے کر جائیں، اس کے لیے فروٹس لے کر جائیں، اس کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جائیں، اس کے لیے کچھ پھول لے کے جائیں تو خوش ہوگا وہ جو بیمار ہے بستر پر ہے. لیکن وہ جو یہودی عورت تھی، جو بڑھیا تھی، جو ضعیفہ تھی، رسول نے دیکھا کہ آج وہ مجھ پہ کچرا پھینکنے نہیں آئی. آپ اس کے پاس چلے گئے. آپ نے اس سے نفرت نہیں کی بھائی یہ مجھ پہ کچرا پھینکتی ہے، نہیں، آپ نے اس سے کیا کیا بلکہ محبت کی اللہ کے لیے، محبت کی اللہ کے لیے. آپ نے اس سے بھی چاہا کہ میں محبت کروں اللہ کے لیے، اللہ کے لیے محبت کی گئی. حالانکہ وہ کیا کر رہی ہے؟ کچرا پھینک رہی ہے. بغض نہیں رکھا کہ بھئی یہ تو مجھ پہ کچرا پھینکتی ہے، مجھے اس سے نفرت نہیں. نہیں نہیں، انسان اپنی ذات سے گزر جائے. در حقیقت یہی آج ہمارے مسلمانوں میں مسائل ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے الجھ پڑتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں. اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، اگر ہم ایک دوسرے سے محبت کریں اور ہماری یہ محبت اللہ کے لیے ہو، دل میں اللہ ہو، دماغ میں اللہ ہو، اذہان میں اللہ ہو، نیتوں میں اللہ ہو، اخلاص کے ساتھ کسی سے محبت کریں اس لیے کہ خدا نے چاہا ہے. بڑا ایک مشہور شعر ہے علامہ اقبال کا، نہیں ہے جن و ملک میں کوئی سوائے اے خدا تیرے بندے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یعنی کہ محبت کرنا ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے، تو ہمیں ہر ایک سے محبت کرنی ہے. کوئی کسی بھی مذہب کا ہے، اگر آج ہم محبت کریں تو یقیناً وہ ہمارے اس اسلام سے انسپائر ہو جائے گا، فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے گا. لیکن جب وہ یہ دیکھے گا کہ مسلمان تو آپس میں ایک دوسرے سے جو ہے دست و گربان ہے، کون آئے گا پھر اس کے بعد اس دین اسلام میں داخل ہونے کے لیے؟ اس لیے چھٹے امام نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث عزت بنو، باعث ذلت نہ بنو. تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے. اسی طرح سے اگر نفرت کرنی ہے تو نفرت کرنا تمہاری اپنی ذات کی وجہ سے نہ ہو، بلکہ کس لیے ہو؟ اللہ کا دشمن ہے تو وہ تمہارا دشمن ہونا چاہیے. جو اللہ کا دوست ہے وہ تمہارا دوست ہونا چاہیے. جو اللہ کے دین کو اگر مشکلات میں ڈال رہا ہے، اللہ کے دین کے اوپر اگر انگلی اٹھا رہا ہے، تو پہلے تو آپ کے پاس اس کے جوابات ہونے چاہیے. اگر وہ پھر بھی اپنی تمام ایکٹیویٹیز سے باز نہیں آتا، خراب ایکٹیویٹیز سے، اس کے بعد جا کے آپ اس سے نفرت اس لیے کریں کیونکہ خدا نے چاہا ہے کہ اس جگہ پر نفرت کی جائے، خدا کا فرمان ہے کہ یہاں پر نفرت کی جائے. جو رسول سے نفرت کرتا ہے، جو کہ اللہ سے نفرت کرتا ہے، جو آئمہ سے نفرت کرتا ہے، اس سے آپ کو نفرت کرنے کا حکم ہے. آپ کی ذات سے، آپ کے گھر والوں سے، آپ کے بہن بھائیوں سے، آپ کی ذات سے، آپ کی چیزوں سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے، اب آپ اس بیس پر اس سے نفرت نہیں کر سکتے. اسی طرح عطا للہ، جو عطا کرنا ہے وہ بھی اللہ کے لیے کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ کسی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کی وجہ سے، جیسے مجالس اعضاء میں دے کے چڑھا رہے ہیں، لوگ دیکھیں ہاں بھئی یہ تو بہت دے کے چڑھاتے ہیں. یہ انسان کے اندر ہوتا ہے، یہ نیتوں میں ہوتا ہے. ہمیں نہیں پتہ، ہم کسی کو کہہ بھی نہیں سکتے، مگر کیونکہ ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، انشاءاللہ کل آپ اس قابل ہوں گے، اپنے گھر میں مجلس کروائیں گے. جو اخلاص ہونا چاہیے، جو نیت ہونی چاہیے، وہ اللہ کی ہونی چاہیے. کسی کو کچھ دینا ہے، کسی پر خرچ کرنا ہے، کسی کی فیسز دینی ہے، روایات میں آیا ہے کہ اس طرح سے عطا کرو، اس طرح سے دو کہ جب سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. یعنی کہ تاکیدن ہے، سیدھا ہاتھ الٹا ہاتھ کیا پتہ چلے گا، یہ تو ہاتھ ہے انسان کا. نہیں، بتایا جا رہا ہے اس طرح سے دو کہ جب دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اب میں یہاں پر مجھے اچھا ایک واٹس ایپ کا کلپ یاد آ گیا، ایک واٹس ایپ کا کلپ آیا تھا. اس کے اندر ایک صاحب آتے ہیں، راشن کا تھیلا لے کر دستک دیتے ہیں ڈور پر، دروازے پر. دروازہ کھلتا ہے، ایک ضعیف انسان باہر آتا ہے، آ کر پوچھتا ہے کیسے آنا ہوا. کہتے ہیں ہم آپ کے لیے راشن لے کے آئے ہیں. تو وہ فوراً دائیں دیکھتا ہے، بائیں دیکھتا ہے. وہ کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میں یہ دیکھ رہا ہوں یہاں جو بھی کچھ دینے آتا ہے اپنے ساتھ فوٹوگرافر لے کے آتا ہے، کوئی تصویر کھینچنے والا لے کر آتا ہے. یہاں تو کوئی مجھے نظر نہیں آ رہا. مجھے بڑا ہی حیرت ہو رہی ہے. کہتے ہیں دیکھیں یہ کام تو اوپر والے کا ہے. تو
تو بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے اس دور کے اندر ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اوپر والا یعنی کہ اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ان کو دنیا میں بھی اس کا اجر دے گا، آخرت میں بھی دے گا. بڑا خوش ہوتا ہے. خوشی کے لیے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتا ہے آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے. جیسے اوپر دیکھتا ہے چھت کے اوپر ایک بندہ کھڑا ہوا موبائل سے تصویر بنا رہا ہوتا ہے، تو وہ جو یہ کہتا ہے نا کہ اوپر والے کا کام ہے، وہ یہی ہوتا ہے. تو بہرحال یہ تو ایک مزہ اور ایک آپ کو سمجھانے کے لیے تھا کہ کبھی بھی کوئی کام کریں، کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کرنا چاہیں، کوشش کریں کہ آپ اس کو بھول جاؤ، آپ اس کو ریکارڈ نہ کرو. یقین مانیں یہ دنیا میں بھی بہتری ہے، آخرت میں بھی بہتری ہے، اور اس کا اجر دگنا ہے. ورنہ کچھ کا اجر دنیا میں ہی مل جاتا ہے. اگر کسی کے ساتھ آپ نیکی کریں گے اور چاہیں گے کہ لوگوں کو بتائیں، تصویریں دکھائیں، تو اس کا اثر دنیا میں ہو جائے گا، لوگ آپ کی تعریفیں کرنے لگیں گے، لیکن آخرت میں پھر کچھ نہیں ملنے والا. بہرحال اسی طرح سے وَمَنَا عَلِ اللَّهِ، رکو یا کسی کو روکو تو نیت کیا ہونی چاہیے، اخلاص کیا ہونا چاہیے، اللہ کے لیے روک رہے ہو. ایسا نہیں ہو کہ کبھی انسان یہ سوچے کہ بھائی میں اس کو روک دیتا ہوں خود اس کام کو انجام دے دوں گا، یا روک رہا ہے خود، جب خدا کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا خود اس کو انجام دیتا ہے. نہیں، جب آپ کسی اور کو روک رہے ہیں تو آپ نے بھی رکنا ہے، اور یہیں سے پتہ چلے گا کہ آپ نے فلاں کو روکا ہے اللہ کے لیے یا آپ نے کسی اور غرض سے. اور بڑا ایک جو ہے وہ نہج البلاغہ کی مجھے مولا کائنات کا وہ جملہ یاد آ گیا. بڑا خوبصورت جملہ. یقین مانیں اگر ہم اس جملے کو سمجھ جائیں کہ انسان دوسروں کو روکتا ہے اور خود اس چیز سے نہیں روکتا، اور تنہائیوں میں سمجھتا ہے، خلوت میں سمجھتا ہے کہ وہ جو ہے بڑا محفوظ ہے. در حقیقت اگر دیکھا جائے تنہائی میں، خلوت میں ہی سب سے زیادہ غیر محفوظ ہے. بڑا خوبصورت جملہ ہے. امام علی علیہ السلام کو نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں اتقوا المعصیتی فی الخلاوتی، اللہ سے ڈرو کب، اپنے گناہوں کو خلوت میں انجام دینے سے. فَإِنَّ الشَّاهِدَ وَهُوَ الْقَاضِي، خلوت میں تمہارا کوئی اور گواہ نہیں ہے، تمہیں دیکھنے والا صرف خدا ہے. اور روز محشر جو قاضی ہے، جو اس کا فیصلہ کرنے والا، وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ بھی خدا ہے. وہ بھی خدا ہے، قاضی خدا ہی ہے. یعنی کہ یہاں جو گواہی دے گا وہ بھی قاضی ہے، اور جس نے فیصلہ سنانا وہ تو ہے ہی قاضی. تو کہا اس وقت سے ڈرو. تو انسان دوسرے سے اگر یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کام سے رک جاؤ، تو تنہائی کے اندر بھی ظاہری بات ہے ایک بندہ جب نکلا ہے جلوت میں لوگوں کو منع کر رہا ہے کہ یہ کام نہیں کرنا چاہیے، تو اب اس انسان کو خلوت کے اندر کہ جب خدا کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے کہ جس چیز کو وہ لوگوں کو منع کرتا ہے، خود بھی روکے، خود بھی اپنے آپ کو روکے. بہرحال یہ چار کام اگر کوئی انجام دیتا ہے، اگر یہ چار کام انجام دیتا ہے تو اس کا رزلٹ ہمیشہ بیٹا ہوتا ہے فا کے ذریعے سے. عربی کے اندر قد، فقد، بس، بس یہ لفظ ہے، بس، یقیناً، بس یقیناً. فقدس، الف سین، تکمل ایمان. ایسا جو شخص ہے کہ جس نے محبت اللہ کے لیے کی، بغض اللہ کے لیے رکھا، عطا اللہ کے لیے کیا، منع اللہ کے لیے کیا، خود بھی روکا، لوگوں کو بھی روکا، نیت اللہ کے لیے کیا. فقدس، اچھا عربی کا ایک اور پڑھتے ہیں نا تو اس کو زیر دے دیتے ہیں، اگر کسی ساکن سے ملا رہے ہوتے ہیں تو اس کو زیر دے دیتے ہیں. ساکن سے ملا رہے تھے، سین کے اوپر ساکن تھا. فقدس تکمل الایمان، تو ایسا شخص جس نے ان چار کاموں کو انجام دیا جو رسول خدا نے یہ چار تعلیمات دی ہیں اس حدیث کے اندر، جس کسی نے بھی ان چار کاموں کو اللہ کے لیے انجام دیا تو رسول خدا فرماتے ہیں فقدس تکمل الایمان، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا. دیکھیں یہاں پر یہ تین چیزیں، کمال، ٹھیک ہے نا، یہ کامل یا مکمل، ٹھیک ہے نا.
یہ تینوں چیزیں ایک ہی لفظ ہے، میم کاف لام، یہاں پر کاف میم لام، کاف میم لام، اصل یہ اضافی کاف میم لام، یہ سب ایک ہی طرح کے لفظ ہیں، اور اس کو ہم جو ہے مختلف اس کی میننگس لیتے ہیں۔ کوئی انسان کمال تک پہنچ گیا، کامل، مکمل، یہ ساری چیزیں، تو بس اس کا ایسے شخص کا جس نے ان 4 کاموں کو انجام دیا، اس کا دین جو ہے، ایمان جو ہے وہ مکمل ہو گیا۔ اور دیکھیں، کبھی ایمان کہتے ہیں صفائی نفس ایمان ہے، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ تو اگر انسان کا اس سے رجحان ہے کہ وہ صفائی ستھرائی کے ساتھ رہتا ہے، تو یہ بھی ایمان کا پارٹ ہے، اور آدھا ایمان اس کو کہا جاتا ہے۔ آدھا ایمان کیسے؟ بھئی یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ایمان مکمل ہو گیا، دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ صفائی نفس ایمان ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہوگا یہ بھی اللہ کے لیے کرے گا۔ تو فار ایگزامپل کسی سے بغض ہے، اس نے آپ کے یہاں کچرا ڈال دیا، اب آپ نے بھی کچرے کو صاف کر دیا، کیوں؟ یہ نہیں کہا بھی اس کے آگے، گھر کے آگے لا کے ڈال دیا، نہیں، آپ نے اس کو صاف کیا، کہا کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے صفائی نفس ایمان ہے۔ کسی نے آپ سے نفرت کیا، آپ نے اس سے محبت کری اللہ کے لیے، کسی کو آپ نے عطا کر دیا، ساری چیزیں گھوم پھر کے نیت کی طرف آ جاتی ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، انسان کی نیات کیا ہے؟ تو صفائی بھی اگر وہ اس ارادے سے کرے گا، صفائی ستھرائی کے ساتھ رہے گا، نظافت کے ساتھ رہے گا، اپنے آپ کا اپنا لباس بھی صاف ستھرا رکھے گا، در حقیقت یہ شخص بھی جو ہے کامل ایمان والا ہے۔ تو چلیں، اب یہاں تک تو ہماری حدیث مکمل ہو گئی، اور مجھے امید ہے کہ تمام اسٹوڈنٹس کو، جن کو میں کلاس میں کروا چکا تھا، ان کو تو اور بھی اچھی جو ہے وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور جو فرسٹ ٹائم اس کلاس کو لے رہے تھے، کیونکہ ایک دم لاک ڈاؤن ہو گیا اور کلاسز جو ہیں وہ ختم ہو گئیں، زوم کلاسز شروع ہو گئیں، تو جہاں یہ حدیث نہیں جا سکی تھی، اس لیے میں نے اس حدیث کو جو ہے کروایا ہے تاکہ تمام کلاس بیلنس کے ساتھ چلتی رہے۔ اب لفظ ایک ہے، میں اس کو تھوڑا سا اس کو بیان کر دوں، اور اس کے ذریعے سے میں کچھ 2 چیزیں، ٹھیک ہے پارٹ نہیں ہے یہ ہمارے سلیبس کا، مگر ہمیں اس چیز کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اللہ، یہ لفظ اللہ جو ہے، یہ لفظ کیسے بنا؟ لفظ اللہ کیسے بنا؟ دیکھیں، ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس کے معنی کیا لیے ہم نے؟ معبود، اور یہ کون ہے؟ یہ بھی معبود، اللہ، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ وہ اللہ ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں۔ یہ معبود وہ ہے جس کی غیر مسلم عبادت کرتے ہیں۔ اب ان کے لیے کبھی سورج بھی خدا ہو سکتا ہے، کبھی چاند ہو سکتا ہے، اور ہوئے ہیں مختلف ادیان میں، مختلف مذاہب کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے مختلف چیزوں کو اپنا الہ یعنی کہ خدا مانا ہے۔ تو در حقیقت اس لفظ کے معنی بھی اللہ کے ہیں، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کتاب، ہم کہتے ہیں کتاب، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں الکتاب، اس میں الف لام جو ہے پلس کر دیتے ہیں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید، یا کوئی خاص کتاب۔ کوئی خاص کتاب کو اگر آپ کو بتانا ہو، اشارہ کرنا ہو، الکتاب یہ جو رکھی ہوئی ہے میز کے اوپر، اس کتاب کی بات کر رہے ہیں تو الکتاب کہیں گے۔ اور کوئی بھی نکرہ کتاب، کوئی بھی آپ کتاب کہہ سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے انگلش کی کتاب، اردو کی کتاب، سائنس کی کتاب، فزکس کی کتاب، میتھس کی کتاب، ہمیں نہیں پتہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے۔ تو جیسے ہم اس میں اضافہ کریں گے الف لام کا، تو وہ خاص کتاب ہو جائے گی۔ اسی طرح سے الہ، جو یہ والا الہ ہے، یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے الہ، سورج بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی، لیکن جیسے ہی اس کے اندر ہم پلس کر دیں گے الف لام، تو اب یہ ہو جائے گا وہ اللہ کہ جس نے ہمیں خلق کیا، جو مسلمان جس کو اللہ کہتے ہیں، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، جس کا کوئی ماں باپ نہیں ہے، جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، وہ خدا، وہ اللہ۔ لیکن یہ تو بن گیا، لیکن یہ پلس کیسے کریں گے؟ یہ تو عجیب سی شکل ہو گئی۔ تو کہتے ہیں یہ جو ہے، اس کے اندر 2 باتیں سکھاؤں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو الف ہے، اس کو کہتے ہیں حمزہ وصل، حمزہ وصل۔ یہ جو حمزہ وصل ہے، یہ حمزہ وصل ہم جب استعمال کرتے ہیں کہ جب ہمیں کسی لفظ کو پڑھنے میں مشکل ہو،
جیسے یہ لفظ ہے عربی کا، واد کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، دیکھیں یہ ہے، نہ اس پہ زبر ہے، نہ اس پہ زیر ہے، نہ اس پہ پیش ہے۔ اب اس کو پڑھنا مشکل ہے، تو عربی کا قانون ہے جب اس کو پڑھنا مشکل ہو تو یہاں پر پھر ایک الف لے کے آ جاتے ہیں۔ اب اس کو چاہے زیر دے دو، پیش دے دو، وہ ایک الگ میٹر ہے، وہ میں آپ کو بھی ڈسکس کرنا نہیں چاہ رہا، تھوڑی مشکل بات ہے۔ بس یہ الف لے کر آتے ہیں اس لیے تاکہ اس سے پڑھا جائے۔ اور اگر قرآن میں آپ دیکھیں گے اس سے پہلے اگر کوئی لفظ واو ہو یا فا ہو تو پھر کیا کریں گے، اس کو الف کو نہیں پڑھتے بلکہ اس کو ڈائریکٹ پڑھ دیتے ہیں وزرب، وزرب پڑھ دیں گے اس کو، پھر اس کو نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح سے بچوں یہ جو الف ہے جس کو حمزہ وصل میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے ہی اس کے پیچھے الف لام آ جائے گا تو اس کو ہٹا دیں گے، یعنی شکل کیسی ہو جائے گی، ایسی۔ آج اگر بات یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اس کی شکل ایسی ہو جائے گی، تو اب ہم چلتے ہیں عربی کے اندر حروف تہجی کی طرف۔ حروف تہجی ہیں ٹوٹل 28، کتنے ہیں؟ 28 ہیں۔ اس میں سے کچھ جو ہیں وہ حروف شمسی ہیں، شمسی ہیں، اور کچھ حروف قمری ہیں، ٹھیک ہے، کچھ حروف شمسی، کچھ حروف قمری۔ اب جو حروف شمسی حروف قمری کی ڈیوائڈ کریں تو یہ بھی جو ہے وہ یہ 14 ہیں اور یہ بھی 14 ہیں، تو ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 28۔ اب حروف شمسی کا لیڈر کون ہے؟ شین ہے، اور حروف قمری کا لیڈر کون ہے؟ قاف ہے۔ دونوں کو کیسے پتہ چلے گا کہ کون سا کس پارٹی کا ہے، کون سا کس ٹیم کا ہے؟ تو دیکھیں گے جہاں پر الف لام داخل ہو اور اس کے بعد والا لفظ اگر دوبارہ پڑھا جائے، فار ایگزامپل خود شین لے لیتے ہیں جیسے شمس، تو الشمس پڑھیں گے، شین کو 2 بار پڑھیں گے، شین کو 2 ٹائم